كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، بنی الاسلام والا خمس ہے. اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تھے، یعنی اسلام دے رکن 5 ہیں. بنیادی جڑے ارکان ہیں جڑے ہر مسلمان دے وچ ہونے ضروری ہیں، انہاں دی تعداد 5 ہے. اللہ تعالیٰ دی توحید دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور ختم نبوت دی گواہی دیونا کہ اللہ دے ماں سوا دنیا وچ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی اولادہ دیوان والا نہیں، صرف اور صرف اللہ دی ذات. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ایک گواہی دیونا اسلام دا پہلا بنیادی رکن ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام دا بنیادی رکن، کیونکہ کلمہ توحید اور رسالت دے بعد سب تو پہلی جڑی چیز ضروری ہے وہ نماز. نماز تو بعد جڑا تیجا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا اسلام دا بہترین رکن. انہا مطلب ہے کہ جیڑا بندہ کلمے دی گواہی دے وے اندھے واسطے نماز ضروری ہے، اور جیڑا نماز دا پابند ہے اندھے واسطے زکوٰۃ ضروری ہے. اور جیڑا چوتھا رکن ہے اسلام دا بنیادی وہ ہے ماہ رمضان دے روزیاں دا اہتمام کرنا. انہا مطلب ہے جیڑا بندہ گواہی دے دے اندھے واسطے نماز ضروری، جیڑا نمازی ہے اندھے واسطے زکوٰۃ ضروری، اور جیڑا زکوٰۃ دیوان دا پابند ہے اندھے واسطے روزے ضروری. 5واں اور آخری رکن ہے والحج بیت اللہ الحرام، اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا. یہ بھی اسلام دا بنیادی رکن. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، طاقت توفیق رکھ دے حج دے خرچے دی، وہ کو حج کرنا چاہیے، حج ہوں دے اوتے فرض ہے. اور اگر کہیں بندے دا مال اتنا زیادہ اور وافر ہے کہ اندھے ہوتے سال دی مدت گزری پئی ہے، وہ کو چاہیے سال دی مدت گزرن دے بعد اپنی جائیداد وچوں 40 روپے دے پچھو 1 روپیہ، 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے یہ اللہ دے رستے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ ایدہ مال پاک تھی گئے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے سی ایدہ مال پلیت راسی، ٹوٹل دا ٹوٹل پلیت راسی، آوے دا آوا پورے دا پورا مال پلیت اور ناپاک راسی. مال کو پاک کرنا ہوئے زکوٰۃ ریمنی پوسی. اللہ نے فرمائے 40 روپے تو آپ کو میں دینا، 40 روپے وچو 1 روپیہ تو سامبے کو دیو، اور وہ بھی میں تورے نال وعدہ کرنا کہ 1 روپیہ تورا ولا دے سا. 40 بھی میں دیتا، 40 دے پیچھو روپیہ تو سامبے کو دیو میں ولا دے سا. اور یہ بھی ہو سکتے فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں 1 کے بھی تو آپ کو زیادہ دے ماں، کیا پتہ 700 ولا دے ماں. بخیل ہے وہ بندہ، کنجوس ترین ہے وہ بندہ، احمق ترین ہے وہ بندہ جے کو اللہ 40 روپے دے وے تے وہ 40 روپے وچوں 1 روپیہ واپس اللہ کو دیوان پسند نہیں کرنا. بخیل آدمی. زکوٰۃ بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے،
اور ماہ رمضان دے روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزہ جڑا ہے یہ اسلام دا بنیادی رکن ہے، اسلام دا بنیادی رکن، یعنی اگر کوئی بندہ روزے دا منکر ہے سمجھو اسلام دا منکر ہے، اور کوئی بندہ روزہ خور ہے جان بوجھ کے روزے کو چکیں دے ضائع کریں دے سمجھو وہ اسلام دا منکر ہے۔ روزہ رکھنا گویا کہ اسلام کو منن والی بات، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، جی میں نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، جی میں قرآن دی تلاوت عبادت ہے، تہجد عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جڑی اللہ کو بڑی پسند ہے، عرش والے رب کو بڑی پسند، نماز بھی پسند ہے، حج بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ جڑا روزہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ساں سوئی دی دلیل اللہ کو بہت پسند، انہی پہلی دلیل تے غور کرو جو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے جے اگر انسان قسم چاہے کہ میں فلاں کام کرے سا، شرط ہے کہ قسم جائز ہوئے، ناجائز نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام دے دور ایک بندہ دھوپتے کھڑا، آپ نے پوچھے کون ہے؟ انہیں کہا جی قسم چاہتی ہے میں سارا دن دھوپتے کھڑا سا۔ آپ نے فرمایا یہ قسم دی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، یہ اپنے آپ کو تکلیف پاون والی گل، یعنی قسم جائز اور اچھے اور صحیح کام واسطے چاہتی ہوئی ہوئے تے ولا بندہ قسم تروڑ دے پوری نہ کر سکتا۔ قرآن گواہی دے دے اللہ کو اتنی محبت ہے ہی روزے نال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے ہون چونکہ ہی قسم چاہتی ہے میرا نہ گھن کے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ دی قسم میرا نہ استعمال کر کے ہی قسم چاہتی ہے، ہون ایک قسم پوری نہیں کی تھی تروڑ دیتی ہے۔ اللہ فرمائے دے ہون ایندے ہوتے چٹی ہے، کفارہ ہے، جرمانہ ہے، اے جرمانہ دے وے۔ یا اللہ کیا جرمانہ دے وے؟ فرمایا ای میں کرے دا مسکینے کو کھانا کھواوے، اے دا مسکینے کو کھانا کھوے سی میں ہی دیتے راضی تھی۔ اگر اے دا مسکینے کو کھانا نہیں کھوا سکتا وال ہی کرے ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام اون دورے چ غلام آزاد کیتے ویندے ہیں، مول گھدے ویندے ہیں۔ آج دے دورے چ غلام علی کیفیت کہیں نہیں، البتہ اے ہے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز کہہ دے چھے سمجھو وہ بھی حکومت دا غلام بن چکا، یہ بھی ناجائز، بندہ بھی غریب ہے، ان دے واسطے اپنے پیسے بھی چو خرچ کر کے وہ آزاد کرامنا یہ بھی غلام دے زمرے ممکن ہے آ سکتے۔ نبی علیہ السلام فرمائے دا مسکینے کو کھانا کھواوے، دا مسکینے کو کھانا نہیں کھوا سکتا غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو سا دیکھو روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ نے فرمائے والی کو چاہید ہے اندھی قسم تروڑن میں اولے معاف کرے سان جڑے ویلے ترائے روزے رکھ سی، یعنی غلطی دے کفارے اللہ نے روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے میں ادھنال صلح کرے سان لیکن اشارت ہے کیا رکھے؟ روزے، ترائے روزے رکھے۔ یہ کتنا لکھی کھڑی ہے بات؟ یہ قرآن مجید ہے سورت انا سورت المائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم دے کفارے دا ذکر کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک
کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، سورۃ المائدہ۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی قسم تروڑ بہے، اگر کوئی قسم پوری نہیں کر سکیا، اندے واسطے ضروری ہے کہ وہ دا مسکینے کو کھانا کھواوے، جڑے مسکین ہوئے جنہاں دی صبح دیئے تے شام دی نہیں، شام دیئے تے صبح دی نہیں، یہ دا مسکینے کو کھانا نہیں کھوا سکتا، یہ غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، والی میں کرے اترائے دین دے روزے رکھے، اگر اترائے دین دے روزے چا رکھے میں اللہ دی غلطی کو معاف کر دے سا۔ اتنا محبوب ہے روزہ اللہ کو کہ جیڑا بندہ غلطی کرے، غلطی دا صلح دا طریقہ کیا ہے، وہ کیا رکھے؟ روزہ۔ روزے کو سمجھو ذرا آج ایمیں لوجی دلیل دے سا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمائے، دوجا مسئلہ، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو آکھے تو ایویں جی میں میری امائیں انت علیہ کا ظہر امی، تو ایویں جی میں میری امائیں، آج ایسا بٹ گا پیچ آنکھ باندھے ہیں نا کہیں دوست کو، بابا زال دی زال ہے ماں دی ماں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گپ شپ پیچ گال کر دیتی، زال دی زال ہے اماں دی اماں ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمائے حضرت خولت گھر والے حضرت خولت نال زہار کی تات طلاق دیتی آئی، آکھیا سی تو ہی میں جی میں میری اماں ہوئے، طلاق واقع ہو گئی آئی، اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو آئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نال رابطہ کر۔ حضرت خولت نے اللہ نال رابطہ کیتا، اللہ پاک نے طلاق والا مسئلہ کینسل کر دیتا۔ حضرت خولہ دی اللہ پاک نے بات سن کی دی ہے، واللہ نے فرمائے میرے محبوب میں قانون تبدیل پیا کرے گا، آج دے بعد قیامت تک اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اکسی تو ہی میں جی میں میری امائے طلاق واقع نہ ہو سی، لیکن جرمانہ دیونا پوسی جے کو کفارہ آدم۔ میں واضح کر کے ذرا قرآن وچوں دسیندا جلدا، روزہ سمجھے ساں تو اکو اج دے جمعے چ روزہ ارکان اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ پہلی بات روزہ عظیم عبادت ہے، نمبر 3 روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے فرمائے جڑا قسم توڑ کے غلطی کی تھی کھڑے اے روزے رکھے میں اللہ دی غلطی معاف کر دے ساں۔ جڑے بندے اپنی بیوی کو آکے تو ہی میں جی میں میری امائیں طلاق واقع نہ ہو سی، حضرت خولہ دی ارداس اللہ نے سن کی دی ہے، اللہ نے خولہ تے کرم کر کے قانون تبدیل کر دیتا، لیکن اللہ نے فرمائے کفارہ دیونا پوسی۔ اور کفارے تے غور کرو، کفارے تے غور کرو، سورت دنا سورت المجادلہ ہے، اللہ کریم نے فرمائے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ سورۃ المجادلہ اللہ فرمائے دے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو آکے تو ایویں جی میں میری اماں ہے، ان دے واسطے جرمانہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا وال کیا کرے، وال او 60 مسکینے کو کھانا کھواوے، 2 مہینے روزے رکھے، یہ کوئی تھائیں بلاؤ چاہی، تھائیں بلاؤ تھائیں بلاؤ چاہی، وقت پورا مجمع جھاگ سی، بیٹھی چاچا بیٹھی تھائیں 4-5 بندے جھلو چاہی کو بجھاؤ چاہی، وہی آتی ہوئے خطبے کو ضائع کرن دے، جلے خطبہ چلدا کھڑا ہوئے تقریر چلدی کھڑی ہوئے، بندے دیاں گردنہ نہیں ٹپیاں، بندے یہ تو چلو بھولا آدمی ہے، کوئی سیانا بندہ گردن ٹپ کے آوے میں روکاں تو میرے خلاف پوسٹاں لگے نہ، تو پتہ لوگ آج کل جلد باز ہے، چلو ایک گالا مولا میں تو مسئلہ ڈسی گیا،
گردنا نہیں ٹپی جا جتھاں جا ملی دی اتھاں ہی بہ ونی دے یہ ورنہ یہ سمجھو جمعے دے ثواب وچ کمی آندی ہے خیر میں دسینا کھڑا روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے قرآن جائتا پڑھدا کھڑا تاکہ تمہارے ذہن وچ رہے پہلے نمبر دے ہوتے اگر کوئی بندہ قسم توڑن دا کفارہ دے روزے رکھے نمبر 2 اگر کوئی بندہ زہار کیتے سی اپنی بیوی کو اپنی اماں نال تشبیہ دیتی سی وہ بھی کیا کرے 2 مہینے مسئلہ بھی یاد کیتے کرو 2 مہینے کیا کرے روزے رکھے اور تیجی گال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے بندہ عمرے واسطے ودا ہویا ہے حج واسطے ودا ہویا ہے احرام دی حالت ہے عمرے واسطے ودا ہویا ہے شریعت نے اصول بنائے جڑے ویلے بندہ احرام پاک نے ول احرام دے آداب دا خیال کرے احرام دے تقاضے پورے کرے سب تو پہلی بات ہے کہ جڑے ویلے احرام پاک نے ول شکار نہیں کر سکتا پرندے کو نہیں مار سکتا چرند نہیں شکار نہیں کر پکھی نہیں مار سکتا منع احرام دی حالت حدود حرم ہے احرام انگلے کیونکہ شکار سارے دا شوق کیا ہا نبی سے قرآنی آدھے شکار نہیں کر سکتا بندہ نہ شکار کر سکتے نہ شکار دا گوشت کھا سکتے بیا بندہ شکار کر کے آندے وے میں گوشت نہیں کھا سکتا احرام دی حالت ہے سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے احرام دی حالت احرام کے میں کو مسئلہ یاد آگئے سارے آج کل پاکستانی سعودی عرب عمرے تے ونجن احرام پا کے عمرہ کرن 7 چکر بیت اللہ دے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں صفا مروہ دے 7 چکر ولا ٹنڈ کرائی تے اے عمرہ پورا احرام کھل گیا ولا شام کو ارادہ کیتے نے بھی ولا ونجوں بیت اللہ کیونکہ سعودی حکومت نے پابندی لائی ہے بھی ہر بندہ ہون عمرے دے علاوہ بیت اللہ اس نہ آوے تاکہ احرام والا بندہ آوے تاکہ وہ کو موقع ملے ہر بندہ آ گیا تے رش پائے ویسی تے احرام والا جڑا خرچہ کر کے آئے وہ کو موقع نہ مل سکے انہوں دا ایک اصول ہے قانون ہے وہ فالو کرنا چاہیے اساں کیا کیتے اساں والا ہوٹل تو احرام بندے احرام بد کے وال اساں بیت اللہ علیہ پاسے گئے نیت یہ کی تھی میں نے بھی اساں طواف کرے سو صرف بیت اللہ دا تلے بن کے لیکن عمرہ ایسا کہیں نہیں کرنا ہونا حالانکہ احرام عمرے دی علامت ہے صرف طواف دی علامت نہیں احرام دوبارہ پا کے حکومت سعودیہ کو دھوکہ دیونا تو صرف طواف دی غرض نال احرام پا کے بیت اللہ دو ونجنا تے عمرے والے باقی طریقے پورے نہ کرنا ایک گناہ ہی ہے ایک گناہ ہی ہے سارے مارکت کئی میں مطلب شروع تھے رہا ہے بھئی ایسا پیسے بھر رہے ہیں حکومت جو پابندی لائی ہے ایسا اندر نہ منجو بھئی تو سا طواف ہی کرنے دوسری منزل تے کرو اتنا احرام دی کوئی پابندی نہیں تیسری منزل تے کرو اتے کرو چھت تے کرو دوبارہ احرام پا کے نیت ہوئے بھی ایسا تلے بنجنے تے عمرہ پورا نہ کرے بندہ تے احرام پاتی ودا ہوئے غلطی ہے ایک گناہ ہے ایک تا حکومت دی خلاف ورزی بل شریعت دی خلاف ورزی خیر ویسے مسئلہ ذہن سے آگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے احرام دی حالت اگر کئی بندے پرندہ مار دیتے شکار کر گی دے ان دے واسطے ہونا کفارہ ہے چٹی دے وے یا اللہ کیا دے وے فرمایا اے کیا کرے روزے رکھے میں کو معاف کر دے کتنا لگا رہے ہیں قرآن مجید سورت نان سورت المائدہ ہے اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم فجزاء مثل ما قتل من النعم او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره جیڑا بندہ احرام دی حالت جو شکار کر کھڑے میں اللہ کو ناراض کر کھڑے میں راضی ہوں ملے تیساں جڑے ملے روزہ رکھ سی اللہ کو بڑا پسند ہے روزہ قسم تروڑی میں ناراض ہاں راضی کرنا چاہتے ہو روزہ رکھو زہار کیتے ہوئے بیوی کو اماں بنائے ہوئے میں ناراض ہوں راضی کرنا چاہتے ہو روزہ رکھو
احرام دی حالت تساں شکار کر کھڑے ہو، میں ناراض ہاں، راضی کرنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ اتنا پسند ہے اللہ کے وڈی تو وڈی غلطی تھی گئی ہے، میں تو غلطی معاف کرے ساں، شرط ہے تساں کیا رکھو؟ ہاں جی سمجھا گیا تو آکو تو وال ٹھیک ہے جے نہیں سمجھایا وال شروع کر دے ساں، یعنی اے غلطی میں معاف کرے ساں جے روزے رکھ ساں، اتنا بات ہے۔ چوتھی بات ہے غور کر، اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے۔ قرآن مجید دے اندر سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ اللہ فرمے دے بندہ حج تے ودا ہوئے ہے، مناج پہنچنا سی، حج دے مناسک پورے کرنے انسی، فلانا کم عرفات دا میدان، فلانا کم مزدلفہ پہنچنا۔ اگر ایدی تکلیف دی وجہ تو، ایدی بیماری دی وجہ تو، یا سستی دی وجہ تو حج دا کوئی منسک تے طریقہ پورا نہیں کر سکیا، یا سستی کر گئے، پیچھتے رہ گئے، لیٹ پہنچے، ٹائم تے نہیں پہنچا، جتنا زوہر اثر کٹھی کرنی ہے کٹھی نہیں کر سکیا، جتنا رات گزارنی ہے رات نہیں گزار سکیا، طبیعت خراب آسی، مسئلہ پہ گئے، حج دے مناسک کو پیچھو تھی گئے، سستی کر گئے، چل نہ سکدا، پیریں چھ درد پائے گئے، طبیعت دا مسئلہ۔ اللہ فرمائے دے کوئی مسئلہ نہیں، این حاجی کو آکو میں اللہ تیرے تے راضی ہو سکتا ہوں، اگر تو روزے چ رکھے میں اللہ تیری غلطی معاف کر دے سوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اگر دل کی جرت ہے دم لے جاتے جانور ذبح کر جا، صدقہ کر جا، جے جانور دے پیسے کھائنی والی میں کر، روزہ رکھ میں اللہ تیری حج دے دوران کیتی ہوئی غلطی کو معاف کرنے سا۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جڑی اللہ پاک کو سارے عبادتیں وچوں بڑی پسند ہے، بڑی پسند۔ تو میں 4 دلائل دیتی کھنا، قسم تروڑے سو 3 روزے، زہار کرے سو 2 مہینے روزے، احرام دی حالت شکار کرے سو بدل دے طور تے روزے، حج دیاں باز پابندیاں توڑے سو روزہ، اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ۔ بات لمبی نہ تھی وقت ٹوڑنے، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑی جناب رسول اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اللہ پاک کو بھی روزہ بڑا پسند ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزہ بڑا پسند ہے۔ توجہ کرائے نبی کریم علیہ السلام ہر سوار دا تے ہر خمیز دا روزہ رکھ دیاں، پسند آئی تا رکھ دیاں۔ ہن سمجھی نبی پاک کے پوچھا گئے سوار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سوار علیہ اللہ پاک نے میں کو پیدا فرمائے، میں پیدا ہویا تے ای خوشی اچ میں روزہ رکھ دا، روزہ میں خوشی اچ رکھ دا کیونکہ روزہ میں کو پسند ہے، روزہ میں ہی واسطے خوشی اچ رکھ دا کیونکہ روزہ اللہ کو پسند ہے۔ امام کائنات نے فرمائے جنہ میں پیدا کیتا گیا اونی بار کیا رکھ دا، کیا رکھ دا، جدہ پیدا کیتے گئے نبی سہی اونی ہار کو آدن ملاد، ملاد دا معنی ہے پیدا ہونا، تے اونی ہار کو بناونا عید، اے سراسر زیادتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے ملاد علیہ نہیں روزہ رکھے، جدہ روزہ ہوئے سیانے بندے ہو اونی عید کا نہیں ہوندی، جدہ عید ہوئے اونی ہار روزہ کا نہیں ہونا۔ نبی پاک نے فرمائے عید علی مار روزے نال شیطان وداؤں دے، عید مطلب روزہ نہیں، روزہ مطلب عید نہیں۔ اگر اے عید میلاد النبی ہے، نبی پاک نے اپنے جمعہ لڑی روزہ کیوں رکھے؟ روزہ رکھ کے آپ نے امت کو تعلیم دیتی ہے جدہ میں پیدا کیتا گیا اونی ہار کو عید نہیں بنایا مان سکتا، کجھے سمجھ آئی بے؟ اونی ہار کو عید کیونکہ روزہ ہے، جنہ روزہ ہوئے اونی عید نہیں ہوندی۔ میرے نبی پاک کو روزہ بڑا پسند آئی، آپ ہر خمیس روزہ رکھ دیں۔ پوچھا گئے وجہ کیا ہے؟ امام کائنات نے فرمائے ہر ہفتے فرشتے بندے دی پراگریس اللہ پاک دے حضور پیش کرے نن، نام اعمال پیش کرے نن،
میرا دل دے جڑے ویلے میرا نام اعمال پیش ہوئے میں روزے دی حالت چوما جلے میں روزے دی حالت چوسا اللہ روزے نال بڑی محبت کریں دیتے اللہ میرے تے رحمت چکرے سے اللہ پاک کو روزہ بڑا پسند آئی چار دلائل دی تمہیں قرآن چو اور دوجی بات کھڑا کرنا روزہ اللہ دے نبی کو بڑا پسند آئی میرے نبی ایام 20 دے روزے رکھ دیں ہر مہینے چترائے دی چاندر دی 13 چاندر دی 14 چاندر دی 15 انہیں کو سرندن ایام 20 نبی سے روزہ رکھ دیں سمجھ جائیے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے چندے کھاون پیمن دی آپ اپنے سارے بیوے دے گھروں پتہ کرا میں نا کشے کھاون دی یہ حفصہ ایشا کشے کھاون دی ہاں بھئی سودا کشے کھاون دی ام حبیبہ کشے کھاون دی قربان تھی ماں حدیث ہے چندے نبی پاک کو سارے گھر نے بچو جواب ملوینا سارے گھر کھاون دی کشے کھانی آپ فرمائیں چلو میرا روزہ ہے بڑی محبت ہے نبی پاک کو روزہ چلو میرا روزہ ہے اتنی محبت کہیں دے گھر کشے کہیں نہیں چلو میرا روزہ ہے اللہ پاک کو روزہ بڑا پسند آئی بڑی قابل غور بات ہے رسول اللہ کو روزہ بڑا پسند آئی تیسری بات قرآن مجید کا مطالعہ کیتا ونجے امام کائنات دی سیرت پڑھی ونجے روزہ ایسی عبادتیں جڑی صحابہ کرام کو بڑی پسند آئی صحابہ کو روزہ بڑا پسند آ صحابہ روزے نال رہ دے انتر روزے کو بڑا پیار کرنے ان حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص دی شادی ہوئی ہے حضرت عامر بن عاص چاندلی مہارے دے بعد اپنی نو کے تھے اپنی بہو کے پوچھ دے بیان میرے پتر عبداللہ دا کیا حال ہے تیرے نال کیویں پیا گزرے دے وقت کیویں پیا گزرے دے اخلاق چنگائی سی یا نہیں حضرت عبداللہ دی گھر والی عمر بن عاص دی بہو تے نو آکھن لگی ہے بابا جی جداں دی شادی ہوئی ہے میرے او بستر تے کہیں آیا جداں دی شادی ہوئی ہے حق زوجیت ادا کینسی کی تھا میرے قریب تک بھی نہیں آیا حضرت عامر بن عاص نبی پاک کے آگئے اللہ دے پاک نبی جی ایمیں عبداللہ دا حال ہے کو سدو ذرا سمجھاؤ میرے نبی سی فرمایا بھیج عبداللہ کو میرے آگئے آپ نے فرمایا عبداللہ مائی میں سنے تو بیوی دے نیڑے کہنے میں نا وہ آگے جی صحیح سنیے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ میرا ہن شوق دیکھی شوق ادے اللہ دے نبی رات ساری رات اللہ دی عبادت گزار لینا تے دی سارا روزے نال ہونا روزہ چکاون دل نہیں آگا تے روزے دی حالت جو بیوی دا حق ادا کرن منے تے روزہ چکاون دا دل نہیں آگا رات دی عبادت چھوڑن دا بھی دل نہیں آگا میری جوانی ہے زندگی دا پتہ نہیں بڑھڑا تھی ویساں گولے جواب لے ویسن چھاتی دا مریض بن ویساں وال کیا فائدہ عبادت کرن دا سینہ چوڑا ہے جو بن جوانی ہے اج زور بھی ہے طاقت بھی ہے میرا دل دے زندگی رہی تو والباد اج بندہ انجوائے کر سکتے سارا نہیں میں روزے نال رانا رات دا عبادت کرنا صحابہ کرام کو روزے نال بڑی محبت ہوندی ہے امام کائنات نے فرمایا عبداللہ روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے رات دا عبادت کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن اگر بیوی دا حق ادا نہ کرے سے تیرے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں تیری رات دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جی میں روزہ شریعت ہے جی میں بیوی دا حق ادا کرنا شریعت ہے جی میں رات دی عبادت کرنا شریعت ہے جی میں بیوی دا حق ادا کرنا شریعت ہے اپنے جسم دا بھی حق ادا کر علی زوج کا علی کا حق اپنی بیوی دا بھی حق ادا کر روزے بھی رکھ پر ناغا بھی کر گدا کر عبادت بھی کر پر ناغا بھی کر گدا کر دلیل دیمن دا مطلب ہے صحابہ کو روزے نال بڑی محبت ہے نبی پاک دے ترائے صحابی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہیں ساکو نبی پاک دے بارے دسو کیمیں وقت گزرندن اما جین نے دشا وال پتہ کیا پہ ایک پہ آدھے میں نکاح نہ کرے سا میں ساری زندگی عبادت کرے سا بے ہے کہ میں روزہ رکھ سا تو کھلے سا نا یعنی چھڑے سا نا ہر روز روزہ رکھ سا
بے ہے کہ میں رات دا عبادت کرے ساں تو سمساں کھانا اما جان نے سن گی جنے گالی نبی سنگھ گھر رہن فرمایا ترائے بندے آئے ودین توارے بارے پوچھنے میں دشے میں ایمیں انہیں وعدے کی تن میرے نبی سی انتظار کر سکتے ہیں چلو کل دسے سنی نہ کو فجر چن یا آمن علی جمعے دسے سنی نہیں چونکہ وعدے اپنی مرضی دے ہن تا دین تے ہٹ کے ہن میرے نبی پاک کے لحظہ بھی نہیں برداشت ہوئے آپ جلدی نال گئے مسجد نبوی اج گئے حضرت بلال کو آکے باہر وانج عقل مار آواز رہے سارے سارے آ گئے آپ نے فرمایا کیڑے جوان آوے وہ جڑے ایڈے میرے گھر آ جاؤ تو وعدے کر گئے شاباش کون آوے چوپ فرمایا دسو کون آوے جے تساں نہ دسائے میں کوئی جبریل دس دے سی تے میں تو کو کھڑا کر دے ساں دسو کون آوے تریے اٹھی کھڑن آپ نے فرمایا ہون دسو کیڑے وعدے کیتن وے انہیں کہ ایویں سادہ دل آ دے اساں روزہ جو رکھوں چکا ہوں ہی نہ محبت ہے نہ روزے نہ آپ نے فرمایا تمہاری محبت بجائے لیکن میں اللہ دا رسول تھی کہ روزے رکھے بھی ان چھوڑے بھی ان میں اللہ دا رسول تھی کہ نکاح ہی کیتے عبادت ہی کی چن میں رات دا سمدہ بھی ہاں عبادت بھی کرنا تو سا میڈے کے بعد آ گئے ہو کیا اگر تو سا اپنی مرضی کی تھی یاد رکھا ہے اے توڑے روزے اے توڑے رات دے جاگنے اے توڑے عبادت اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں دلیل لے مردہ مقصد ہے صحابہ کو روزے بڑے پسند صحابہ کو روزے بڑے پسند پہلے دیشم اللہ کو پسند ہے والدیشم رسول اللہ کو پسند ہے والدیشم صحابہ کو پسند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دا قول ہے میرے دل دی خواہش ہے حضرت علی پاک آدن میں کوئی پسند ہے کار دیاں گرمیاں وڈے دیوں انتے میں علی روزے نالوں صحابہ روزے نال بڑی محبت کرنا تے بی دلیل نبی صحیح صحابہ کو فرمایا توارے جو کیڑا بندہ جڑا مسکین کو کھانا کھوائی ودے صدیق اکبر فرمائے میں کیڑا بندہ جڑا بیمار پرسی کی دی ودے صدیق اکبر فرمائے میں کیڑا بندہ جڑا جنازہ پڑی ودے صدیق اکبر فرمائے میں فرمایا کیڑا بندہ جڑا آج روزہ رکھی ودے صدیق اکبر فرمائے میں نفلی روزہ صحابہ کو اتنا پسند میں روزہ رکھا آپ نے فرمایا روزہ بیمار پرسی جنازہ پڑھنا مسکین کو کھانا کھمامنا اے چارے پنجے نیکیاں ہکے نہیں اگر کہیں بندے کٹھاں تھی ونجن ابو بکر اللہ قیامت علی انجے بندے واسطے جنت دے 28 دروازے کھول دے جتھو دل دیئے داخل تھی فرمایا ابو بکر صدیق میں آدھا انہیں بندے میں چو پہلے نمبر تے تو صدیق ہو سیں جندے واسطے اللہ جنت دے 28 دروازے کھولے سے یعنی روزہ صحابہ کو بڑا پسند ہے روزہ اللہ کو پسند ہے دلائل دیتم نبی پاک کو پسند ہے دلائل دیتم نمبر 3 صحابہ کو پسند ہے دلائل دیتم تے چوتھی بات تے غور کرو روزہ ایسی عبادت ہے جڑی اللہ دے ولییں کو پسند آئی اللہ دے ولییں کو پسند آئی نیک لوگیں کو پسند آئی تو ساں تھوڑا جیاں ولییں دی تاریخ پڑھو 6 مہینے ماہ رمضان کے پہلے اللہ دے ولی ہاتھ چاہ کے گڑ گڑا کے دعا کر جل دیاں اللہم بلغنا رمضان اللہ سکو رمضان دے روزے نصیب فرماویں موت پر حق کے پہلے رمضان کے موت نہ آوے اللہ موت پر حق کے رمضان کے پہلے نہ آوے رمضان دیاں سحریوں رمضان دیاں افطاریوں رمضان دیاں تراویاں رمضان دیاں تہجد دے سحری دیاں آزانوں رمضان دے روزے افطار کناون دا منظر رمضان تلاوت قرآن دا منظر رمضان صدقہ و خیرات دا منظر اللہم بلغنا رمضان اللہ رمضان نصیب کریں اللہ دے ولی پتر نہ منگ دیاں دھیری دا سوال نہ کرنے آن اولادیں دا سوال نہ کرنے آن پیسے دا سوال نہ کرنے آن 6 مہینے پہلے جتنا بھی ہاتھ چاہنے نا ہکا دعا چل دی ہے اللہ رمضان دے روزے نصیب چکر رمضان آویا نصیب تھی ونجیا گزر ونجیا وقت اگلے 6 مائی گیڑ گڑا کے دعا کرنا اللہ سارے روزے قبول فرمامی محبت آئی کیا نہیں محبت آئی نہ آئی اللہ کو محبت ہے روزے نال میرے دیکھو رسول اللہ کو محبت ہے صحابہ کو محبت ہے دلائل لیتم اللہ دے ولیوں کو محبت ہے روزے نال لیتم دلائل 4 باتاں تھی گیا ہن 5ویں بات ہے غور
میں ہون جڑی بات کرنا پہ غور کریں، اللہ، اللہ دے رسول، صحابہ، ولی چار ہیں. ہون اگلی گال تواڈے واسطے ایک گال ہے، جمعے تواڈے واسطے گال نہ ہوئے تو کیا فائدہ؟ قرآن کریم چلا دے نبی پاک دی حدیث نبی پاک فرمائن آسمان دے چلے زمین دے اتے اگر کوئی اللہ دا بندہ روزے نال محبت چا کرے، جیڑے روزے نال اللہ عرشاں والے رب نے محبت کی تھی ہیں، جیڑے روزے نال اللہ دے نبی نے محبت کی تھی ہیں، جیڑے روزے نال نبی دے صحابہ نے محبت کی تھی ہیں، جیڑے روزے نال اللہ دے ولی نے محبت کی تھی ہیں، اللہ دے صدر دین والے ہو، ڈیرہ قادری خان والے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، امیر ہو، غریب ہو، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ اللہ دے این روزے نال محبت پیدا چا کرے، اللہ عرش تے اعلان کرے دے ای کو خوشخبری سنا دے ہو میں اللہ بھی تائیں روزے دار نال محبت کرے. تیری روزے نال محبت ہے، ساری تیرے نال محبت، تیری روزے نال محبت ساری تیرے نال. دلیل دے جو اللہ روزے دار نال کتنا محبت کرے، کیڑی وجہ تو؟ روزے دی وجہ. سونا ہے تو ہوں نہیں، این اللہ دی محبوب عبادت نال محبت کیتی ہے، اللہ ایدے نال محبت کر لیتی ہے. تو آپ کو رب دی محبت نصیب تھی وے روزے دے بدلے بھی تو کیا چاہیے دے؟ رب دی محبت. اللہ آکھے روزے دار کو آکھو میں تیرے نال محبت کرنا. صاحب زہرے اللہ جن نال محبت کرے سی اللہ کو معافی کرے سی، اللہ جن نال محبت کرے سی اللہ کو جنت ہی دے سی، اللہ جن نال محبت کرے سی اللہ کو شرمندہ ہی نہ تھی وانے سی. روزہ میں اللہ کو بڑا پسند ہے، میرے رسول کو بڑا پسند ہے، تے جیڑا تواڈے وچوں روزے نال محبت کرے سی تے روزے کو پسند کرے سی، میں اللہ پاک ہوں دے نال بھی محبت کرے سی. تو دلیل دیواں کلیجہ ٹھار پوسی کلیجہ. میرے نبی پاک نے فرمائے اللہ فرمائندے روزے دار بندہ سارا نہیں بکا تسا بکا تسا بکا تسا افطاری دے قریب دا وقت ہے بیٹھے شو دا بیچارہ جیڑے ویلے منہ کھلیں دے اللہ دے نبی کریم فرمائن ایدے منہ وچوں ہوا نکل دیئے، جیڑی ہوا وچوں خالی میدے دی وجہ تو سمجھ لندی ہیں نال والا بندہ باہن گوارا نہیں کرنا. عرش تو اللہ اعلان کریں دے او دنیا کائنات دے روزے دارا میں اللہ اعلان کرنا تیرا پتر تیرے نال باہن گوارا نہیں کرنا، تیرا اپنا بھیرا تیرے نال باہن گوارا نہیں کرنا، تے کو چونکہ روزے نال محبت ہے میں کو تیرے نال محبت ہے. اے جڑی تیرے منہ وچوں ہوا پئی نکل دی ہیں میں اللہ قسم چاہ کے آتا میں کوئی جنت دی کستوری بھی اتنا پسند نہیں جتنا تین روزے دار دی ہوا پسند ہے. بڑی محبت کرنے اللہ روزے دار. روزے نال اگر اللہ تواڈا بن ونجے سودا مہنگا نہیں، روزے نال تساں اللہ دے بن ونجے او تے سودا مہنگا نہیں. میں کو بڑی پسند ہے کستوری کیا تیری ہوا بڑی پسند. اگلی گل افطاری دا قریب ہے، وقت قریب ہے، بڑی محبت ہے اللہ کو روزے دار نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ فرمائیں دے روزے دار ہاتھ چاہ کے اگر اے میرے کے ہاتھ چاہ کے دعا چاہ کریں جیڑی دعا چاہ کرے میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ کو لحاظ اندے روزے دار دے ہاتھ خالی ولاواں ایکو روزے نال محبت ہے میں کوئی دے ہاتھ اڈر نال محبت ہے ایکو روزے نال محبت ہے میں کوئی دے نال محبت ہے. اللہ دے نبی کریم نے فرمائے اللہ فرمائے دے روزے دار بندہ جیڑے ویلے بھی ہاتھ چاہے اللہ فرمائے دے ایکو آنکھوں میں تیری کوئی دعا رد نہ کرے. محبت ہے یا نہیں؟ اللہ کو روزے نال محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے نال محبت، اولیاء اللہ کو محبت، صحابہ کرام کو محبت، تے جیڑا سادے وچوں روزے نال محبت کرے اون دے نال بھی اللہ کو بولو بھئی. ہن جڑی گال کرن لگا ایکو سنو کتنی محبت ہے اللہ دی قسم ہے. میں جلے حدیث پڑھی ہے نا میرا تو کلیجہ ہی میں پھٹدا. تساں تھوڑا جہا منظر دماغ وچ پاؤ محبت دیکھ فرشتے قلم چاہتی کھڑن کاپی چاہتی کھڑن روزے دار نماز پڑھیے
فرشتے لکھ دے پن جماعت نال پڑھی سی 27 نمازاں اتی ہر شے لکھ دے اندن تازی صدقہ دیتے سی فرشتے لکھ دے اندن تراویح پڑھی ہے فرشتے لکھ دے اندن افطاری تو بعد فرشتے کلم چینن تے نامہ اعمال چ گزرے ہوئے روزے دا ثواب لکھن دی کوشش کریں تے اللہ پاک کے سوال کرن پروردگارا تیرے ہی بندے دا روزہ گزر گئے تے کیا لکھنے روزے والا کھانا کھا لیے ہن میرے جملے ضائع نہ کرے خلاصہ ہے بھی جملے دا اللہ پاک فرمائیں دے آ فرشتے آ تواڈی کلم وچ تے تواڈے کاغذ دے صفحے وچ اتنی جرت نہیں کہ تساں روزے دار دے روزے دا ثواب لکھ سکو تواڈا کام نہیں کلم اپنی بند کرو کھانا خالی چھوڑ لیو ایو کچھ لکھ لیو قیامت چلنی اللہ آپ اپنے ہتھے نال اجر عطا کرے سی اے جڑی وڈی محبت اے جڑی وڈی محبت حاجی بیت اللہ دا حج کرے اللہ فرشتیاں دے ذریعے ثواب دیواوے زکات دے والا زکات دے وے اللہ فرشتیاں دے ذریعے ثواب دیواوے جیڑا بندہ صدقہ کرے اللہ فرشتیاں دے ذریعے ثواب دیواوے بندہ نماز پڑھے اللہ فرشتیاں دے ذریعے ثواب دیواوے واری آئیے روزے دی اللہ فرمائیں دے فرشتے ہو چھوڑو یار اے میرا کام ہے خالی رہاں دو کھانا میں جانا میرا کام جانے اتنا لکھ دو السلام لی وانا اجزا بہی کھانے چ لکھ دو جملہ بولے نا پیا کھانے چ لکھ دو روزے دار دے روزے دی جزا خود رب ہے خود رب میں آپ جزا میں جزا اتنی محبت میں جزا اگلی گال سن دو اللہ دے جڑا روزے نال محبت جزا کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہن جملے بولنا پیا قیامت دا دیئے نفس و نفسی دا عالم ہے اللہ نے فیصلہ کر دیتے جنتی لوگ جنت جو پوچھ گئے جہنمی لوگ جہنم جو پوچھ گئے اللہ جنت جو پہلی واری مخاطب پیاتی دیتے اللہ فرمائے دے آ فرشتے آ پہلے نمبر تے پوری جنت انہاں کو تلاش کر کے آؤ جڑے روزہ رکھ دے ہیں اچھا آؤ بھائی شاباش زید بکر ایڈے آؤ روزہ رکھ دے آوے لوگاں دے تانے گال ہی سن دے آوے آؤ شاباش اللہ تو ارنال محبتوں کو اللہ سی صدی پہ اتھا ایم ایل ایم پی صدے مامانے جنے سے اندے اللہ صدی پہ تو کو آ گئے جی اللہ فرمے سی میں توارے تے بڑا خوش اللہ خوش تھی پوے دعا کر میں توارے تے بڑا خوش آؤں تو روزے نال محبت کرنے دے آوے آؤ میں توارے نال محبت کرنے تو انعام لے مان چاہتے اللہ انعام مل گئے نہران دیتے نہیں حورو غلمان دیتے نہیں پھل دیتے نہیں بیا کیا امام کائنات نے فرمائے اللہ فرمائے سی او فرشتے ہو میرے چہرہ انور تو رحمت دے پر ایک پاسے ہٹا دو پردے ایک پاسے کر دو میں اللہ پاک روزے داریں کو اپنے چہرہ انور دا رج رج دیدار کرنا اللہ کو بڑی محبت روزے دار نال اللہ کو بڑی محبت روزے دار نال اللہ دے پاک نبی فرمائے جیڑا بندہ روزے نال محبت کرے اللہ اپنا دیدار کروے سی اگر ایک گال نہ کر رہتے مبالغہ نہیں اگر ایک گال نہ کر رہتے نا انصافی ہیں اللہ دے جیڑا روزے نال محبت نہیں کرے گا میں ہوں دے نال نفرت کرنا صحت مند بھی ہو ماشاءاللہ سگڑ دی وجہ تو روزہ نہیں میں رکھیا شوگر دی وجہ تو روزہ نہیں میں رکھیا اللہ دے گال سنو انہیں کو دسو جمعے دے خطبے دے ذریعے اے جڑے آئے بیٹھن جڑا روزہ خورے روزہ نہیں رکھدا ہٹا گھٹا صحت مند اندے نال میں اللہ نفرت کرنا یا اللہ کی میں نفرت کرنا میرے نبی پاک نے فرمائے میں خواب ڈٹھے میں ڈٹھے ایک بندے کو فرشتے پکڑ کے پٹھا ٹنگی پہن جہنم دی بھاج میں پوچھے جبریل کون بدبخت ہے
حضرت جبریل کے سونا اے او بدبختن جڑے روزے دی گستاخی کرنے ہیں روزہ رکھ دینا ہیں جے رکھے نہ تے آدم صاحب چرخوں روزہ ہے اور پیشے ٹائم دیگر ٹائم انہیں بٹ کپلا کے روزہ تروڑ دے نا روزے نال کھلواڑ کرنے ہیں روزے نال مذاق بنے ہیں اللہ پاک نے انہیں کو سزا دیتی ہے جہنم دی بھائی چ رب نے پٹھا کر دیتا کتنا ساریاں باتاں نشن روزہ عظیم عبادت ہے او بھائیو وقت دا پتہ نہیں زندگی دا پتہ نہیں اے جڑی وڈی جزا کہ اللہ معاف کر دے وے اے جڑی وڈی جزا کہ اللہ دا دیدار نصیب تھی وے اے جڑی وڈی جزا کہ اللہ روزے دار دی دعا رد نہ کرے تے آج دے خطبہ جمعے چھے میسیج ہے اجاں بھی موقع ہی وے اجاں تے میں ایک اشرا گزرنا لائے 20 روزے پہن تھے کوشش کرو شیطان دے پھندے سے نہ ہو بیماری تکلیف دا بہانہ نہ بڑھاؤ وقت کڈھو اے روزے کچھ نہیں آدھے روزے دا احترام کرو روزے دی محبت اپنے دل لچ رکھو اللہ بھی محبت کرے سی اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین